جی ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پہلے آپ لوگوں نے ایک جو تھا وہ سنگل پرسن سے لے کے اتھارٹی جو 3 سینئرز ہیں ان کو آپ لوگوں نے ڈیوائڈ کر دی کہ وہ بینچز بنائیں گے, سو موٹو کا بھی اختیار وہ تینوں کنسنسس سے کریں گے. ٹھیک ہے جی, چیف جسٹس صاحب کا اختیار ختم ہو گیا. پھر ایک آرڈیننس لانا پڑا کیونکہ اس میں جسٹس منیب صاحب تھے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور اس میں قاضی صاحب تھے جو اطلاعات ہیں کہ قاضی صاحب اقلیت میں چلے جاتے تھے بہت زیادہ بینچز کی تشکیل کے معاملے پہ. پھر اس میں سے ایک آرڈیننس کے تھرو جسٹس منیب کو سائڈ لائن کر دیا گیا کیونکہ اتھارٹی دے دی گئی چیف جسٹس کو کہ ایک موسٹ سینئر جج پیونی جج جو ہیں اور ایک چیف جسٹس صاحب کے جو ان کے پسندیدہ جج ہوں گے, تو جسٹس امین الدین کو اس میں ایڈ کر دیا گیا. اب نئے چیف جسٹس جیسے یحییٰ افریدی نے واپس آتا ہی اسی کمیٹی کو بحال کر دیا. اب یہ کہا جا رہا ہے, اطلاعات ہیں کچھ آپ کے حکومتی حلقوں سے بھی ہیں کہ دوبارہ سے کوئی آرڈیننس یا اس میں ترمیم لائی جائے گی اس بل میں. واقعی میں دوبارہ سے اب جسٹس منیب کو یا اس کمیٹی میں کوئی ترمیم لانے جا رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں؟ دیکھیں, کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی ہے, کوئی چیز پتھر پہ اس طرح سے لکیر نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ ایک امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں, جب اس کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید اس میں کوئی ابھی مزید کسی چیز کی گنجائش ہے یا اس میں کوئی چیز تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے چیز چلتی رہتی ہے اور یہ ایوولوشن اسی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں وہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بھی ایک ضرورت ہوتی ہے جس سے بہتر ہو سکتے ہیں جوڈیشل ریفارمز, اس کی طرف پھر ہم بڑھتے ہیں. نہیں, موجودہ جو کمیٹی ہے اس میں جسٹس منیب کو جیسے یحییٰ نے اپنی پسند کا جج ایڈ کر دیا, جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج آ گئے, خود جیسے یحییٰ صاحب, اس کمیٹی سے کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں, جسٹس منصور علی شاہ جو ہے ان کے لیٹرز آپ کے سامنے, انہوں نے اپنے آپ کو خود علیحدہ کیا ہے. لیکن انہوں نے تو اس وقت علیحدہ کیا نا کہ جب جسٹس منیب کو سائیڈ لائن کر دیا, فل کورٹ وہ چاہ رہے تھے, فل کورٹ ریفرنس تو بلا لیا انہوں نے. منیب کو کسی نے سائیڈ لائن نہیں کیا, وہ آئے نہیں, وہ تشریف ہی نہیں لائے. انہوں نے ایک پیغام بھیج دیا کہ جی میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھوں گا. نہیں, کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا قاضی صاحب نے کہ جسٹس منیب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمیٹی کے تو ہر اجلاس میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ کیسز 11 بجے جو ہے نا وہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ بینچ میں کیوں نہیں آ کے بیٹھتے, وہ بینچ میں آ کے بیٹھے نا. تو جب آپ نے ان کو نکال کے سائیڈ لائن کر دیا, جب ان کو نکال کے سائیڈ لائن کر دیا عظمیٰ صاحبہ, بینچ میں آ کے تو کہتے نہیں کہ مجھے یہ اعتراض ہے. انہوں نے جس بینچ پہ بیٹھنے سے اعتراض کیا تھا 63A والا تھا, ترمذی صاحب شاید اس کی مزید تصحیح کرتے ہیں. مجھے تھوڑا سا یہ ضرور بات کرنے دیں. دیکھیں, جب بھی مارشل لاء آیا ہے اس ملک میں تو وہ کوئی اچھی بات یا اچھی اگزامپل نہیں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کرائسس, نہ صرف کرائسس ہوتا ہے, وہ آئین ختم ہو جاتا ہے, وہ ایبروگیٹ ہو جاتا ہے, وہ منسوخ ہو جاتا ہے. آپ جب اسٹیٹ آف ایمرجنسی اس طرح سے لگاتا ہے کوئی بھی آ کے, تو وہ اس کے بعد پھر آئین تو ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ اپنے مرضی سے جو مرضی کر لیں پھر. لیکن ہم اس وقت پچھلے 15 سال سے پاکستان ایک ڈیموکریسی کی طرف تسلسل کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہمارا آئین, ہمارا ڈاکیومنٹ. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بات کی تھی, ان کی بات کے ساتھ ساتھ میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. مجھے بات ضرور کرنا آپ ضرور کریں, میرا سوال بھی بیچ میں اس کا بھی جواب دے دیں نا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی کر رہے ہیں, جسٹس منیب قابل قبول ہیں یا پہلے کی طرح سائیڈ لائن کوئی دوبارہ آرڈیننس آنے جا رہا ہے؟ یحییٰ افریدی جو ہیں, میرے خیال میں تینوں ججز ہمارے لیے معزز تھے لیکن وہ بہت نیوٹرل تھے اور کسی گروپنگ میں وہ معذرت کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے, کسی گروپنگ میں وہ شامل اس طرح سے نہیں تھے. اور وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو تفریق ہے, یہ جو ڈویژن ہے سپریم کورٹ میں, اس کو کم سے کم منیمائز جو ہے وہ کر دیا جائے. اور سارے جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے اور ایک باہم مشورے سے. دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ کو آپ یہ کریڈٹ ضرور دیں, وہ پہلے چیف جسٹس ہیں جنہوں نے فل بینچ تشکیل دیے, جنہوں نے پبلک ہیئرنگز کروائی, ورنہ تو بند کمروں میں سب کچھ, یہ نہیں کہ 3 ممبر بینچ, 5 ممبر بینچ, گڈ ٹو سی یو والے فیصلے, وہ ٹرکاں والی سرکار, ہماری ڈیم فنڈ والی سرکار, کیا کچھ نہیں دیکھا پاکستان نے. مجھے آپ یہ بتا, پھر یہ بات کہتے ہیں کہ جی قانون کس کی بات کرتے ہیں. ہم نے تو وہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 12 بیل مل جائیں اور پھر آپ کو جج کہیں کہ
جو باقی بھی کیسز ہیں ہم ان میں بھی آپ کو سب میں بیل دے دیتے ہیں, آپ فکر ہی نہ کریں. ایئرپورٹ پہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 35-40 لاکھ کی دیسی مرغیاں اور دیسی گھی لاہور سے ختم ہو گئے ہیں. لیکن عظمیٰ صاحبہ اگر گاڑی میں بیٹھے, دیکھیں گاڑی میں دونوں سائڈز کی فیورز ہوئی ہیں نا, ایک سائڈ کی نہیں ہوئی ہے. میری بات سنیں, دیکھیں اگر گاڑی میں بیٹھے 12 وہ ملی ہیں ضمانتیں جیسے آپ نے کہا ہے, یا ان کے اٹینڈنس لگی ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ بھی بایو میٹرک ہوئی ہے, تو وہ بھی تو کنسیشن ہوئی. وہاں سے وہ سیدھے کورٹ میں گئے, وہ سیدھے پہلے بایو میٹرک ہوئی تھی شریف جو ہے وہ سیدھے عدالت پہلے بایو میٹرک ہوئی تھی, اس کے بعد کورٹ میں, اس سے پہلے بایو میٹرک ہوئی تھی. بایو میٹرک کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کورٹ میں نہیں گئے. بایو میٹرک ادارہ خود چل کے پہنچ گیا نا ایئرپورٹ پہ, ان کو ادارے میں جانا تھا. حسنین صاحب سے جانا تھا, حسنین صاحب کنفیوژن کلیئر کر دیں. اگر بایو میٹرک ہو گئی تو اس میں کون سا قیامت آ گئی ہے وہاں پہ. اس کے بعد تو ان کو عدالتوں نے باعزت طور پہ بری کیا ہے. جی بعد میں عدالتوں نے باعزت بری کیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں عظمیٰ کارزائی صاحبہ کہ وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے ہمارے, اور اگر ان کو وہاں پر ایک عدالتی مجرم کو اگر ایک وہاں پہ ایس پی نے سلوٹ کر دیا, اگر وہاں پہ ملٹری ان کو عطاشی مل گیا اور ان کو بایو میٹرک بنا دیا تھا. عظمیٰ صاحبہ وہ بیل پر گئے تھے, وہ بتا کے گئے تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, وہ جیل سے نکلے تھے, وہ مجرم تھے, آتے ساتھ ہی وہ عدالت گئے. مسئلہ ان کے آتے ساتھ یہ عدالت جانے کا نہیں ہو رہا, مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترے تو کس پروٹوکول کے تحت وہ ہیلی کاپٹر سے اترے, کس پروٹوکول کے تحت وہ آ کے بایو میٹرک کروایا گیا, کس پروٹوکول کے تحت ان کو ایک پولیس کے افسر نے سلوٹ بھی مار دیا. یہ پروٹوکول سارے کیوں ہیں؟ اگر وہ مجرم تھے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آئین انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, آتے ساتھ ہی قانون کو سرنڈر کیا. کس چیز سے؟ اور کتنی انہوں نے پیشیاں بھگتی, کتنی انہوں نے عدالتوں کی پیشیاں بھگتی. کیوں سرنڈر کر دیا انہوں نے؟ اگر وہ باعزت شہری تھے, ان پہ کوئی جرم نہیں تھا, وہ مجرم نہیں تھے, تو کیوں سرنڈر کر دیا؟ وہ جس طرح یہ لوگ سارے بھگوڑے ہیں نا, یہ آپ کے شہباز گل بھگوڑا, شہزاد اکبر بھگوڑا, یہ زلفی بخاری بھگوڑا, یہ جتنے جو بھگوڑے, فرا گوگی بھگوڑی, یہ جتنے جو بھگوڑے بیٹھے ہوئے نا باہر, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس طرح سے کام نہیں ہے. میں عظمیٰ صاحبہ, قانون کو عظمیٰ صاحبہ یہ پنجاب اسمبلی کا فلور نہیں ہے, مجھے بولنے دیں آپ. آپ کا بڑا مہربانی. میں پی ٹی آئی کا اسپوک پرسن نہیں ہوں, میں پی ٹی آئی کا پرسن نہیں ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ 2 درجن بیز اور وہ میں جو دیکھتا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, یہاں سے بھی بہت چمن کی آئس کریمیں گئی ہیں اسلام آباد میں, یہاں سے بھی اسپیشل ٹرینیں چلتی رہی ہیں. اب چھوڑ دیں ان باتوں کو. اگر میں گڑے مردے میں اکھاڑنے شروع کروں گا تو آپ چھوڑ دیں ابا جی کے دور سے لے کے اب تک کے جو مسائل ہیں, قاضی صاحب کے بھاگتے ہی وہ کیوں بھاگ گئے پاکستان چھوڑ کے. سوال تو یہ بھی ہے کہ جب تک قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بنے وہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ لوگ دیکھنا نہیں چاہ رہے, آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے. نہیں میرے سامنے جی حسنین صاحب آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ہمارا تو سوال مسئلہ یہی ہے, آئین ہے از اے ہولی بک, ٹھیک ہے مان لیا ہم نے, لیکن اس آئین کی عملداری جو ہے کیا وہ ایک عام پاکستانی کے لیے ہے؟ وہ نہیں ہے. ایک عام پاکستانی سے ابھی ہم روڈ شو کر لیتے ہیں, جا کے پوچھ لیتے ہیں, وہ قانون کے بارے میں, قانون کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں, لیجسلیٹرز کے بارے میں, لیجسلیشنز کے بارے میں وہ جو بات کرے گا, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں جا کے, ہم صرف 10 بندے چوز کریں گے روڈ پہ جا کے اور ان سے پوچھ لیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ حقائق سے چنشپوشی نہ کریں, حقائق کو فیس کریں. آپ کے پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہیں, آپ کا عام آدمی ختم ہو چکا ہے, آپ کے جو کرائسس ہیں آپ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. آپ کو 1 سال 9 ماہ تو ہو گئے نا آپ کو آئے ہوئے, اس سے پہلے بھی آپ ہی تھے, 18 ماہ آپ نے گزارے, آپ نے آلموسٹ 2.5-3 سال گزار نہیں ہے پاکستان میں. مجھے کوئی ایک کام بتائیں جس سے پاکستان کے ایک عام شہری کی زندگی میں کوئی ایک پازیٹیو پوائنٹ آیا ہو. بجلی کے بل دیکھ آپ کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے, ایک بہت بڑی سیاسی قیمت دے کے. آج آپ کا سیاسی قیمت میں بھگت رہا ہوں, آپ کا ملک, وہ سیاسی ڈالر آج 500 پہ ہونا تھا, وہ سیاسی قیمت میں بھگت رہا ہوں. آپ کا پیٹرول 400 روپے لیٹر آپ کو مل رہا ہونا تھا. آپ مجھے بتائیے ایم این اے ایم پیز کی جو مراعات میں آپ نے 300 گنا اضافہ کیا ہے وہ آپ کو ڈیفالٹ میں نظر نہیں آیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ہماری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے پہ تو ایک امبار ٹیکس آپ کی بات کا جواب عظمیٰ صاحبہ سے لے لیتے ہیں, پھر عاصم صاحب سے بھی جانتے ہیں. بالکل ہی ختم ہو گئی. جی عظمیٰ صاحبہ کیا کہیں گی حسنین صاحب کی بات پہ؟ کس چیز پہ؟ حسنین صاحب کی بات پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں
اب سیاستدان وہ سافٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. اس وقت اسمبلی میں صرف جاگیردار نہیں بیٹھے ہوئے, بہت ساری مڈل کلاس, بہت ساری ورکر کلاس بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ ان لوگوں نے, کسی نے راجن پور سے آنا ہے, کسی نے وہاں پہ ادھر سے آنا ہے, صادق آباد سے آنا ہے, کسی نے مظفر گڑھ سے آنا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اپنے وہاں پہ بچوں کا بھی کچن چلانا ہے, یہاں پہ بھی اپنے اخراجات اٹھانے, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ کس طرح سے کریں گے؟ تھوڑی بہت, میں ایک ایم پی ہوں, میری تنخواہ جو ہے وہ ٹوٹل مجھے 1.25 یا 1.5 لاکھ ملتی ہے, اس میں سے بھی ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو ٹھیک ہے وہ بھی نہ دیں, وہ بھی کسی کو نہ دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر وقت جو ٹارگٹ جو ہے وہ سیاستدان کیوں ہوتا ہے. لوگ یہاں پہ پرائیویٹ جابز میں, یا آپ بیوروکریسی کو دیکھ لیں, مطلب ان کے مقابلے میں سیاستدان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا. ہم نے کسی اور کے بارے میں کر لیں آپ پلیز, تھوڑی سی کسی اور کے بارے میں کہہ کے لاپتہ تھوڑی ہونا ہے. میں ذرا عاصم صاحب سے ایک ذرا پوائنٹ قانونی جان لوں, اس کے بعد میں آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. عاصم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ صوبائی آئینی بینچوں سے متعلق ترمیم صوبائی اسمبلیوں کی منظوری سے مشروط کر دی گئی ہے, لیکن جو کے پی اسمبلی ہے اس میں تو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بائیکاٹ کر چکی ہے. تو عاصم صاحب وہاں پہ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا قانونی اور آئینی طور پہ؟ وہاں پہ آئینی معاملات عدالت کیسے دیکھے گی؟ اس پہ دیکھیے, یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے 26 امینڈمنٹ میں. میں آپ کو اس ریزن بتاتا ہوں. آئین کے تحت آئین میں ترمیم کا استحقاق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو, اور وہ دونوں ایکسپیرینس ترمیم کر سکتی ہے. آئین کسی بھی پرٹیکولر امینڈمنٹ کا جو آپریشن ہے وہ کسی صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے تابع نہیں کیا جا سکتا. جو آپ کے فیڈرل گورنمنٹ رولز آف بزنس ہے, جو آپ کے جو بھلے وہ آرڈیننس ہو, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو, یا آئینی ترمیم کا بل ہو جو مسودہ ہو, اس کو لے کرنا اور اس کی جو ایکسیپٹنس سے متعلق تمام طریقہ کار وضع کرتا ہے. یہ ایسا, اور یہ تو اٹس سیلف ایک آئین سے آئین شکنی میں کہوں گا انڈائریکٹلی, کہ آپ نے اپنا ایک اختیار سونپ دیا آپ نے, جو کہ آئین میں بذات خود اس بات کی اجازت موجود نہیں ہے. تو اگر یہ آپ کی ہی بات کہ اگر کوئی صوبہ ایک قرارداد پاس نہیں کرتا اور ترمیم آئین میں موجود ہے, تو کہ اس صوبے کی جو ہائی کورٹ ہے وہ اپنا آئینی استحقاق کیسے استعمال کریں؟ ہائی کورٹ کو جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے وہ آرٹیکل 199 ہے, جو بھی کوئی راتوں اور کیا دیکھتے ہیں کسی بھی کیس کو, بھلے وہ قانون کی تشریح ہے یا کوئی ریٹ ایشو کرنی ہے, وہ ہائی کورٹ نے آرٹیکل 199 کے تحت دیکھنا ہے کہ آیا یہ حالات واقعات میں ہے. اب اس اختیار کو کسی صوبے کی نہیں کیا جا سکتا, اور یہ یقیناً ایک وقت آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایک یہ گورنمنٹ کو اسے یا تو انڈو کرنا پڑے گا یا پھر اس بابت کو نئی ترمیم عمل میں لانے. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. پروونسز ہائی کورٹ کا اختیار قطعی ڈٹرمن نہیں کر سکتے اور قطعی اس بابت کو فیصلہ نہیں کر سکتے. ہائی کورٹ کا اختیار یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 1953 سے آنورڈ ڈٹرمن کر دیا کہ یہ آئین نے ہائی کورٹ کو دیا ہے اور آئین نے ہی سپریم کورٹ کو دیا ہے. یعنی کہ اس میں مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ وضاحت کی ضرورت ہوگی 27ویں, جو کہ شاید آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگی. ٹھیک, اور ایک اہم بات, میں سوری اپنی بات مکمل جی پلیز, اور بات کہ ہماری جو دیکھیے جو اسٹرکچر ہے, بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن, آپ کمپیریٹو اگر کریں انڈین کا دیکھیں اور آسٹریلین کانسٹیٹیوشن کا دیکھیں تو یہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہے, اور اس میں جو اختیار ہے وہ ہمارے 3 پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں, ان کو انڈیویجولی ان کی حد تک سونپ دیا گیا. یہ جو کانسیپٹ آف ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے یہ آئین میں بذات خود لکھا ہوا ہے, اور کہتا ہے کہ آئین کی جو بنیادی خصوصیت ہے یہ کہ جمہوری نظام کو اوپر چڑھاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں جو اسٹیٹ پلرز ہیں ان کے اختیار کو قائم کرتا ہے تاکہ ٹھیک. یعنی کہ عاصم صاحب مزید ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ مزید آئینی ڈیٹیل 27ویں آئینی ترمیم میں ہو سکتا ہے مزید اس کی تفصیلات آ جائیں, جن پوائنٹس پہ ہمارا ابھی 26ویں ترمیم میں آئین خاموش ہے. بہت شکریہ عاصم ممتاز صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مجھے حسنین صاحب یہ بتائیے کہ بڑے میاں صاحب باہر چلے گئے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جلدی آ جائیں گے, یا اس کا جواب پہلے عظمیٰ صاحبہ سے لیں؟ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ پہلے آپ ہی اس کا جواب دے دیں, کب تک امید رکھیں کہ وہ کب آئے تھے؟ میرے خیال میں غالباً 21 اکتوبر کو آئے تھے پچھلے سال. جی 21 اکتوبر. تو آج آپ دیکھ لیں کیا ڈیٹ ہے, کل کے گئے ہوئے ہیں نا.
جی 26 کے گئے ہوئے ہیں. تو سال کے بعد اگر وہ کچھ دیر کے لیے گئے ہیں. نہیں یہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے. پوائنٹ تو یہ ہے کہ واپسی کب تک ہو جائے گی. انشاءاللہ ہو جائے گی, بہت جلدی ہو جائے گی. مطلب ایکسپیکٹ کریں مہینے کے اندر ہو جائے گی, 10 دن کے اندر ہو جائے گی. دونوں سینٹر میں حکومت ان کی ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے. اچھا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے جس دن قاضی صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں اسی دن اس سے اگلے دن بڑے میاں صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس پہ تنقید کی جا رہی ہے نا حسنین صاحب, تو جانتے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہے یہ. آپ کیوں ان کے سوشل میڈیا کو زیادہ فالو کرتے ہیں؟ نہیں قطعا نہیں, ان کے سوشل میڈیا کو نہ تو فالو کیا جا رہا ہے, نہ تو ان کے سوشل میڈیا کو فالو کیا جا رہا ہے, نہ ہی ان کے سوشل میڈیا کو میں نے کبھی دیکھا ہے, نہ میں نے کبھی ان کی اتنی اہمیت دی ان کے سوشل میڈیا کو دیکھے. لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یا آپ کے اتحادی ہیں, ایٹ لیسٹ وہ تو ہمارے لیے ویلیویبل ہیں اور ان کو ہم نے دیکھنا بھی ہے. کوئی نہ کوئی ڈھول بجانا ہی ہے نا, تو پھر اس لیے تو میں نے ان کے ڈھول کو خاموش کروانے کے لیے آپ سے پوچھا کہ واپسی کب تک ہے, کب سے ڈگڈگی بجا رہے ہیں, کب سے ڈگڈگی بجا رہے ہیں. چلے حسنین صاحب سے جان لیتے ہیں. حسنین صاحب کوئی انسیڈنٹ ہے؟ بڑی مزے کی بات کر دی ہے عظمیٰ صاحبہ نے کہ آپ ان کے سوشل میڈیا کو کیوں فالو کر رہی ہیں. بات یہ ہے پنجاب میں حکومت آپ کی ہے, وفاق میں حکومت آپ کی ہے, سینٹ آپ کے پاس ہے, فائر وال آپ لگا چکے ہو, آپ نے 500 کی سمیں بھی درآمد کر لی ہیں اور آپ نے بتایا کہ اس کے میاں بیوی 500 یہ, اس کے باوجود آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, وہ انہی کا کام کر رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ اتنا کچھ ہے, ارے بھائی ہمارا سوشل میڈیا جھوٹ نہیں پھیلاتا, پروپیگنڈا نہیں پھیلاتا, فیک نیوز نہیں پھیلاتا. ہم لوگ صرف سچ پہ اپنی بات کرتے ہیں, بس یہ فرق ہے. ہم لوگوں کو گالی گلوچ نہیں دیتے, نہیں میری بات سنیے, ہم پگڑیاں نہیں اچھالتے. حضور والا پیک آرڈیننس موجود ہے, پیمرا کے قوانین موجود ہیں, ڈیفرمیشن بل آپ پاس کر چکے ہیں. ان تمام قوانین کی موجودگی میں بھی اگر آپ سوشل میڈیا کو قابو نہیں کر رہے, اربوں روپے لگا کے آپ نے فائر وال لگا دی ہے, اگر اس کے باوجود بھی آپ ان کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت نہیں کر رہے تو اپنی ناکامی کو مان لیں. آپ مان لائیے کہ آپ ناکام ہو گئے. جان ہوا ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو جھوٹے فیک اکاؤنٹ چلا رہے تھے وہ اب قانون کے کٹہرے میں کھڑے. وہ قانون کے کٹہرے میں جس طرح ہے وہ ہمیں پتا ہے. اور وہ ان کا بچ کے نکلنا. دیکھیں جو ریاست کو کاری ضربت لگاتا ہے, جو ریاست کو اٹیک کرتے ہیں, جو ریاست کو ڈیمیج کرتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ نواز شریف ریاست نہیں ہے, نواز شریف کی کرپشن ریاست نہیں ہے. یہ آئی پی پیز کے 28% شیئرز جو ہیں یہ ریاست کے خلاف دہشت گردی نہیں ہے. پی ایم اے آپ دیکھیے آپ کی جو کرپشن کے معاملات ہیں, وہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے. اگر آپ قوانین کے بارے میں بات کریں, کی جو ٹویٹ تھی وہ کس کے اکاؤنٹ سے, کیا 1971 میں یہ واقعہ نہیں ہوا تھا؟ اور جو تصویریں لگا کے مجیب الرحمان کی اور ہمارے آرمی چیف کی, وہ کس کے اکاؤنٹ سے ٹویٹس کی گئی تھی؟ سنیں, آج بھی ڈھاکہ میں مجسمے بنے ہوئے ہیں, پورا میوزیم موجود ہے, آپ ڈھاکہ کا چکر لگا کے آئیے. 70 میں جس کی آپ بات کر رہی ہیں, 90,000 قیدی میں نے نہیں واگزار کروائے تھے, میں نے سرنڈر نہیں کیا تھا وہاں پہ. اور آپ مجھے بتا دیجیے گا تاریخ کے حقائق میں ہیں, یہ تاریخ کے حقائق میں ہیں کہ جب میری فوج, پاکستان کی فوج, آرمی تھی جو کہ مفتی بانی کے ساتھ مل کے پاکستان تو آپ کا تھا, بنگلہ دیش تو آپ کا تھا, بنگلہ دیش تو آپ کا حصہ تھا. آپ نے مجھے, میں کہتا ہوں کہ 90,000 قیدی وہ آپ نے دیے جب آپ کے قیدی قید کیے جا رہے تھے, تو ان کا جو لیڈر تھا وہ اس وقت بھی کہیں اور تھا, ان فوجیوں کے ساتھ نہیں تھا. خدا کے واسطے تاریخ کو پڑھیے, آپ تاریخی حقائق کو جانیے. میرا بیانیہ نہیں ہے, یہ ہسٹری, یہ تاریخ ہے. ہر چیز پہ آپ کا مسئلہ ہے, ہر چیز پہ مسئلہ. کسی کو خوشی نہیں ہوئی تھی کہ اس پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا, ہمارا بازو کٹے گا, خوش ہو جائے. اس کی وجوہات جو تھی اس کو پلیز اسٹڈی کریں. میں نے مجھے اپنا پوائنٹ بتا دیں. ہم نے سازش کی تھی وہاں پہ, ہم نے مارا تھا, ہم نے پاکستانی فوجیوں کا خون بہایا تھا, مفتی بانی کے ساتھ مل کے انڈین آرمی نے اپنا لاسٹ پوائنٹ بتا دیں, لاسٹ 5 سیکنڈ اپنا پوائنٹ بتا دیں. مجھے تو صرف یہ بتا دیں کہ مودی صاحب جو پاکستان آئے تھے کسی کی شادی میں, وہ کس سے ویزا لے کے آئے تھے اور وہ کیسے آ گئے تھے؟ ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ اپنا لاسٹ پوائنٹ بتا دیں, لاسٹ 5 سیکنڈ. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دوبارہ معیشت کے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے. آپ کی جو شنگھائی کانفرنس ہوئی ہے, آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان معیشت کے جو ہے وہ ٹریک پہ چڑھ چکا ہے. ناظرین, پاکستان ہماری حکومت کے مطابق معیشت کے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے, لیکن
تنقید کرنے والے آج بھی تنقید کریں، اسپیشلی اپوزیشن تو بہت ہی زیادہ تنقید کری. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کس حد تک کامیابی ہوئی ہے اس معاشی ٹریک کو. فی الحال آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.